بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صدیقہ طاہرہ کی ولایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ عزیزو، جس کے پاس فاطمہ ہو وہ شخص غریب نہیں ہو سکتا، جس کے پاس سیدہ کی ولایت ہو وہ شخص پریشان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ساری دنیا اگر اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے، ساری دنیا اپنی دعاؤں کو خدا تک پہنچانا چاہے تو وسیلہ محمد والے محمد کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن چھٹے امام قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا والوں کو اپنی باتوں کو اللہ تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو وہ ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، ہمارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی حجت ہیں کائنات پر، اور جدتنا فاطمہ، ہماری جدہ، ہماری شہزادی، ہماری دادی ملکہ عصمت و طہارت بی بی کہ جن کو اللہ نے وہ اقتدار عطا کیا کہ ساری دنیا کی دعائیں جس کے ذریعے قبول ہو وہ ہم ہیں، ہماری دعا جس کے ذریعے قبول ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یا توجہ فرمائیے، عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ چند مجالس آپ کے پیش نظر ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا کتنی پریشان ہے کہ چین سے رہنے والے کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ یہ دنیا اتنی مضطرب ہے، اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے کہ جو لوگ سکون و چین سے زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا انہیں بھی چین سے زندگی گزارنے نہیں دیتی۔ کیا قصور تھا ان بے گناہ لوگوں کا کہ جو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کسب معاش کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اسکول میں حصول تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہم جو آج گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم زندہ واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہمارا جنازہ واپس جائے گا۔ کل کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، پارا چنار میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم ہوا، اور عزائے فاطمی کا انعقاد کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ظالموں سے نہیں ہے، مظلوموں سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کل کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، اور علی کا چاہنے والا فقط وہ نہیں ہوتا کہ جو اکیلے اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت صدیقہ طاہرہ کا چاہنے والا اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی چین و سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی بے چینی سے نکال کر در حسین پہ لا کر سکون فراہم کر دے۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر، اہل بیت کے شیعوں پر ظلم، استبداد، بربریت، ستم ڈھایا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کل کی تاریخ میں بھی دو گروہ ہمارے سامنے آیا، ایک وہ گروہ تھا جو قتل ہوا، ایک وہ گروہ تھا کہ جو قتل کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیے، دو گروہ کل ہمارے سامنے تھا۔ آج کی مجلس سے ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر وہ صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں کو سمجھ جائے تو دہشت گردوں کو سمجھنے کی زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم۔ لیکن اس سے بہتر صلوات پڑھ دے صدیقہ طاہرہ کے اللہم صلی علیہ۔ توجہ فرمائیے گا، کل دو گروہ ہمارے سامنے آیا، ایک وہ کہ جو قتل ہوا، ایک وہ کہ جو قتل کر رہا تھا۔ قتل کرنے والا بے چین تھا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ جو قتل کر رہا تھا، قاتلوں کی فہرست آپ نے دیکھی، جو قتل کر رہا تھا وہ چھپ کے وار کر رہا تھا۔
جو قتل ہو رہا تھا وہاں بے چینی نہیں سکون تھا. دونوں گروہوں کو میں میڈیا سے کہوں گا سامنے لے کر آؤ. توجہ فرمائیے گا, ان قاتلوں کا تعلق کہاں جاتا ہے, مظلوموں کی رشتہ داری کہاں تک پہنچتی ہے. میں میڈیا سے کہوں گا, اپیل کروں گا کہ دونوں گروہوں کو سامنے لے کر آؤ اور دونوں سے کہو اپنا اپنا کلمہ سنائیں. نہیں, توجہ فرمائیے عزیزان گرامی, میں چاہ رہا ہوں سبھی شریک سفر ہو جائیں. میڈیا کا زمانہ ہے, دونوں گروہوں کو سامنے لایا جائے. ایک گروہ جو قتل ہو رہا تھا, ایک گروہ جو قتل کر رہا تھا, دونوں کو سامنے لایا جائے اور دونوں سے کہا جائے اپنا اپنا کلمہ سناؤ. اس کے بعد یہ کھوجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ در زہرا جلانے والا کون تھا. ایک صلوات تو پڑھے محمد وعلى محمد علیہ السلام پر. اللہم یا اللہم صلی. توجہ فرمائیے گا, رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں, فاطمتو ہی نور عینی وثمرۃ فؤادی. بڑے ادب سے بیٹھیے گا, بڑے احترام سے بیٹھیے گا. یہ بزم فاطمہ ہے. اس بزم کی جلالت کو دیکھنا ہے تو چلیں علی کی بارگاہ میں پوچھے, یا علی فاطمہ کون ہے. علی کون ہے؟ فضائل کا شہنشاہ علی, عظمتوں کا بادشاہ علی, رفتیں جہاں بلندی پا جائیں علی کا قدم ہے وہاں. وہ علی کہ جسے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا. علی کو کسی فضیلت کی طلب نہیں ہے, علی کو کسی فضائل کی تلاش نہیں ہے. وہ اور ہے, یا میں یوں کہوں کہ بعض لوگ دنیا میں وہ ہیں کہ جو فضیلتوں کی تلاش میں رہتے ہیں, لقب کی تلاش میں رہتے ہیں, عہدے کی تلاش میں رہتے ہیں, منصب کی تلاش میں رہتے ہیں. دنیا والوں میں اور ابو طالب کے لال میں, یا جملہ بدل کر کہوں دنیا والوں میں اور فاطمہ کے شوہر میں یہی فرق ہے. دنیا والوں کی عزت عہدے سے ہوتی ہے, دنیا والوں کی عزت منصب سے ہوتی ہے. بچہ ہے تو وہ عزت نہیں ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا عہدے ملتے گئے, منصب ملتا گیا, لقب میں اضافہ ہوتا گیا. آپ لیٹر پیڈ میں بھی دیکھتے رہیے ڈگری بڑھتی گئی. تو دنیا وہ ہے کہ جس کی عزت اس کے عہدے سے ہوتی ہے. لیکن فاطمہ کا شوہر وہ ہے کہ اسے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, عہدے کو علی کی تلاش ہے. کعبے کی ضرورت علی کو نہیں ہے, لیکن اگر کعبہ عزت چاہتا ہے تو اسے 13 رجب کا انتظار کرنا پڑے گا. مل گئے حضرات, یا علی اللہم صلی علی. توجہ فرمائیں گے, علی کو کسی فضیلت کی تلاش نہیں ہے. علی تو جدھر جدھر جائیں گے ادھر ادھر فضیلتیں علی کا طواف کریں گی. علی جہاں ہیں وہی فضیلت ہے. تو یہ تمہید میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا, کس لیے لے کر آیا؟ تاکہ آپ سمجھیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے, عظمت فاطمہ کیا ہے. علی وہ کہ جنہیں کسی فضیلت کی تلاش نہیں ہے, مولا وہ کہ جنہیں کسی فضائل کی خواہش نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ علی کو دے دیا, اللہ نے مولا کو سب کچھ دے دیا. جہاں آئے وہی کعبہ بن گیا, جو پہلی بار زبان پہ آیا وہی قرآن بن گیا, جسے پہلی بار دیکھا وہی رسول ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ علی ہے. کون علی؟ دنیا والے جب علی کے فضائل ہم سے سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ فاطمہ کے شوہر کے یہ فضائل بیان کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بڑے زیادہ فضائل بیان ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کے شوہر کی اگر تمہیں فضیلت دیکھنا ہے تو جاؤ مشیت سے پوچھو, رسالت سے پوچھو, نبوت سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے علی کو کیا کہا ہے. تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں 3 ذات سب سے بڑی ہے. اللہ اکبر, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. پورا کلمہ پڑھا کیجئے, اس لیے کہ آج کل ادھوری اذان دینے والوں کا قبیلہ بڑھتا جا رہا ہے. توجہ فرمائے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر شکریہ ادا کرتے کرتے مر بھی جائیں تو اللہ کا احسان زیادہ ہے, ہماری زندگی میں شکریہ کم ہے.
اتنی فضیلتوں کا بادشاہ علی کہ جس کے پاس فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ سے ایک دن مولا کائنات کی ملاقات ہوئی. جیسے ہی ہم کلام ہوئے پیغمبر اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے خلیفہ، اپنے وصی علی ابن ابی طالب سے، تو کیا کہا؟ یا علی، آپ کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ وہ فضیلت کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی ہے. یا علی، 3 فضائل آپ کو ایسے ملے ہیں کہ کائنات میں یہ فضیلت، یہ فضائل، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ معراج، یہ کعبہ، یہ قوسین کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ مجھ محمد کو بھی فضیلت وہ نہیں ملی ہے. یا اللہ، آپ نے کہا نا یا اللہ، جیسے ہی پیغمبر نے کہا تو کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ. اس لیے کہ محمد کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں، پیغمبر کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں. اب پوری دنیا اپنی سماعتوں کے تاج محل کے دروازے کو کھول کر کہ پیغمبر بیان کیا کریں گے. اب نبی کہہ رہے ہیں یا علی، 3 ایسی فضیلتیں آپ کو ایسی ملی ہیں کہ مجھ محمد کو بھی وہ فضیلت نہیں ملی. علی نے کہا یا رسول اللہ، وہ 3 فضائل کیا ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں. تو پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ انشاءاللہ ولایت کے سمندر میں ڈوب کر جملہ سنیں گے. پیغمبر نے کہا یا علی، وہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اس میں میں بھی آپ کا شریک نہیں. علی نے مسکراتے ہوئے کہا یا نبی اللہ، وہ فضائل تو بیان کریں. پیغمبر نے کہا یا علی، جیسا سسر آپ کو مجھ جیسا ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا. جیسی زوجہ فاطمہ آپ کو ملی مجھے بھی نہیں ملی. جیسے حسنین بیٹے آپ کو ملے مجھے بھی نصیب نہ ہو سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم یا یہ فضائل کون؟ فاطمہ، کہ جس کے عطا کرنے پر اللہ کا نبی کہہ رہا ہو کہ آپ کو فاطمہ ملی ہے. یا علی، فاطمہ کوئی عام بشر کا نام نہیں ہے، کوئی عام خاتون کا نام نہیں ہے. فاطمہ ہے کون؟ پہچانے اسے. وہ فاطمہ کہ جو جب تک زندہ رہی بظاہر، ہمیں بھی آپ کو بھی کہیں پہ بھی شہزادی نے تشنا نہیں رکھا. یہ عشق فاطمہ کا قرضہ ہے کہ جسے اہل بیت کے شیعہ آج دنیا میں سر اٹھا کر ادا کر رہے ہیں. میں نے جملہ پیش کیا آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا کہ کل کے مظلوموں کا کیا گناہ تھا، کل کے مولا کے چاہنے والوں کا کیا قصور تھا، ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا. یہی کہ فاطمہ کا نام لے رہے تھے، یہی کہ مولا کائنات کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، یہی کہ محمد مصطفیٰ کی صحیح تعلیمات پر صحیح انداز میں عمل کر رہے تھے. یہی تو کہہ رہے تھے کہ فاطمہ کے متعلق رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبھا اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ. پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور جو اللہ کو ناراض کرے کچھ بھی ہو جائے مسلمان تو نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تو عظمت سیدہ دیکھے آپ، فاطمہ کی شخصیت، فاطمہ کا مقام، فاطمہ کا مرتبہ. ایک دن رات کا وقت تھا، پیغمبر آئے اور دیکھا کہ بیٹی سونے کے لیے آمادگی کر رہی. ہم اور آپ جاگنے میں بھی اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، اہل بیت سونے کے وقت بھی ہمیں نہیں بھولتے. جملہ پہنچا؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. اللہم توجہ فرمائیے گا. فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ اہل بیت کو، وقت کے امام کو، مولا کائنات کو، شہزادی کو کچھ عطا کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں. ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم تو اتنے غریب ہیں، ہم تو اتنے بیمار ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو ان کے وسیلے سے شفا مانگتے ہیں. لیکن ہم اور آپ دیکھیں فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ فاطمہ کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کی زندگی کو آئینہ بنا کر دیکھیں. مولا کائنات نے جیسے ہی سنا کہ رسول نے کہا کہ جیسی زوجہ فاطمہ آپ کو ملی ہے یا علی مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی. پیغمبر آئے، دیکھا کہ بیٹی فاطمہ بستر استراحت پر آرام کرنے جا رہی. ہم اور آپ جاگنے میں زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، یہاں سونے میں بھی ہمیں جگایا جا رہا ہے.
اور اگر تب بھی ہم نہیں جاگے تو اس وقت جگایا جائے گا کہ جب لوگ سہارے کے لیے ادھر ادھر دیکھیں گے۔ فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت اپنی زندگی کے اس سفر پہ جا رہی ہو کہ جہاں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم بستر استراحت پہ۔ شہزادی نے کہا کہ بابا ہاں بالکل، رات کا پہر ہے، میں سونے کے لیے آمادگی کر رہی ہوں۔ تو پیغمبر نے یہاں پہ جملہ بیان کیا، اے بیٹی فاطمہ کیا میں تمہیں کوئی تحفہ پیش نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی ہدیہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں کوئی گفٹ نہ دے دوں تاکہ سونے کے وقت بھی تم اس منزل کمال پر رہو؟ اور اہل بیت جب آپس میں گفتگو کریں اور ایک دوسرے کو کوئی تعلیم دے تو اصل مفہوم تعلیم یہ ہے کہ وہ ہم تک تعلیم دی جا رہی ہے، وسیلہ وہ بنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے جیسے ہی کہا، شہزادی کہتی ہے کہ بابا بتائیں۔ کہا کہ بیٹی میں 4 ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جب بھی سونے کے لیے جاؤ تو 4 چیزیں انجام دیے بغیر بستر پہ نہ جایا کرو۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بستر پہ جانے کے لیے سورہ توحید کی تلاوت کر لو، وضو کر لو تو یہ ثواب ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جب بستر پہ جاؤ تو یہ 4 چیزیں انجام دو، اس کے بعد جب سو تو تمہیں اللہ کہاں پہنچائے گا اس کا ادراک بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے بیان کیا کہ بیٹی میں تمہیں بتا دوں کہ جب سونے جاؤ تو ایک حج ایک عمرہ کر کے سو۔ جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو تمام انبیاء کے لیے جتنے بھی پیغمبر ہیں انہیں اپنا شفیع بنا کے سویا کرو۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا سونے کے وقت اتنا کام، اتنی ذمہ داریاں۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے کہا کہ بیٹی جب سونے کے لیے جاؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب بھی بستر پہ جاؤ تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں انہیں راضی کر کے سو۔ یہاں تو ایک فلیٹ میں 2 بھائی ہیں تو ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو راضی کر کے سونا ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب پیغمبر کی بیٹی دختر نیک اختر مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں بتا دوں کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو ایک قرآن ختم کر کے سو۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا جواب تو انہیں معلوم تھا لیکن سوال کر کے جواب ہم تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ بابا سونے کے وقت اتنا ٹائم کہاں ہوتا، کہاں حج اور عمرہ، کہاں ایک قرآن ختم کرنا، کہاں تمام مومنین کو راضی کرنا، کہاں تمام پیغمبر کو آدم سے لے کر آپ تک سب کو اپنا شفیع بنانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ جب بھی سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو گی ایک قرآن کا ثواب تمہیں ملے گا۔ 1 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جیسے ہی تم نے یہ کہا تو بغیر پاسپورٹ ویزا کے حاصل کیے ایک حج ایک عمرے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام۔ اللہم ایک اس سے بہتر بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد۔ فاطمہ کون ہے؟ پیغمبر بیان کرتے بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ تمام نبیوں کو اپنا شفیع بنا لو تو فقط یہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس درود کا ثواب یہ ہے، اللہ اس کا اجر یہ دے گا کہ آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب تمہارے لیے شفیع بن گئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تحفہ تو بہت بڑا تھا، آپ کے صلوات کا والیوم بڑا چھوٹا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے، پیغمبر نے کہا بیٹی اگر تمام نبیوں کو تو ایک درود پڑھ لو، اس کے بعد اگر تمام مومنین کو راضی کرنا چاہتی ہو تو فقط ایک دفعہ کہو اللہم اغفر للمومنین والمومنات۔ فقط تم نے یہ کہا اور تمام کے تمام تر فضائل تمہیں مل گئے۔ عزیزو شاید 4 منٹ بھی نہیں لگا، کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ اگر کائنات کو سمیٹا جائے تو قرآن بنتا ہے، قرآن کو سمیٹا جائے سورہ الحمد بنتا ہے، سورہ الحمد کو سمیٹا جائے تو بسم اللہ بنتا ہے، بسم اللہ کو سمیٹا جائے تو وہ نقطہ بنتا ہے کہ جو با کے نیچے ہے، اور ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس نے کہا میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے ہے۔ مل گئے حضرات؟